السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک امیر ہوتا ہے اور ایک غریب ہوتا ہے۔ امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس جائیداد ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، اور غریب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو 2 وقت کے کھانے کے لیے ترس رہا ہو، جو اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، جو صبح گھر سے نکلے اور شام کو گھر واپس لوٹے اور خون پسینہ ایک کر کے صرف 1 یا 2 وقت کے کھانے کا سرمایہ حاصل کر سکے، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا دولت کے لحاظ سے، لیکن مولانا واصف علی واصف صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ امیر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں اور غریب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور امیر کی 2 قسمیں کون سی ہیں اور غریب کی 2 قسمیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو اس کے پاس شکر بھی آ جاتا ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو شکر کے لیے جھکاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، تو اب اس مال کے بدلے مجھے غریبوں پہ لٹانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ وہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس دولت کے ذریعے کسی غریب کے گھر کا چولہا چلانے کے لیے مولا میرے مال کو خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یعنی ایک امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور ایک امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو اس کے پاس غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ وہ مال اور پیسے کے غرور میں اتنا مگن ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو غریبی کا اندیشہ ہی نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ غریب ہوتے کون ہیں۔ وہ غریبوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ پوچھا گیا حضور 2 قسمیں غریبوں کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس بہت بڑی نعمت صبر ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس صبر ہوتا ہے، وہ صبر کر کے اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا تو نے مجھے رزق تو نہیں دیا لیکن اللہ مجھے صبر کا دامن ہمیشہ عطا فرماتا رہے، مجھے صبر کا دامن عطا کر دے، یعنی وہ صبر کرتا ہے۔ ایک غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت تو نہیں ہوتی اور اس کے پاس صبر بھی نہیں آتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ غریبی میں آ کے اپنے آپ کو بری خطاؤں میں، بری چیزوں میں مگن فرما لیتا ہے، یعنی وہ ڈاکو بن جاتا ہے یا چور بن جاتا ہے یا جیب کترا بن جاتا ہے یا دوسروں کے حق کو مارنے والا بن جاتا ہے۔ تو میرے احباب، امیر بننا چاہتے ہو تو پھر شکر والے امیر بنو، اگر غریب ہو تو پھر صبر والے امیر غریب بنو۔ تو میرے آقا کے غلاموں، خالق کائنات کے قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، اور واشکروا لی، اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ اور صبر اور شکر 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے پاس یہ دونوں آ جائیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ اسے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ دولت کے نشے میں آ کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور غریبی میں آ کے اپنے آپ کو اس طرح نہ گرا لو کہ لوگ تمہیں برا سمجھنے لگے۔ امیری بھی اللہ کی نعمت ہے اور غریبی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ غرباء امراء سے 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اللہ آپ کو مجھے امیر بنائے
تو ساتھ شکر کی بھی نعمت عطا فرمائے، اور اگر غریب بنائے تو ساتھ صبر والی نعمت بھی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو یہ بات اچھی لگی ہے وہ کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل جمشید حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن دبا کے نئی ویڈیوز کے لیے ہمیشہ باخبر رہیں۔ والسلام۔